بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بھی خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی بیچارے غریب تھے، پہلے ہی غم کے مارے ہوئے تھے، تو وہ ڈر کر وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں، اور کہہ دیں کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی بھاگے بھاگے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا؟ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی، معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم مہر ادا ہو جائے گا، اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر، نہ در، نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے۔ کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی ہے، اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا،
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے رب اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصل یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھیں، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہوا ہے چہرہ؟ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہیں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی فکر اور میدان جہاد میں اترے۔ لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے ساتھ نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں سعد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔